نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور و نزدیک کے سننے والے وحدان تانے لا الہ کرامت کے لاکھوں سلام، جس کے ماتھے صفاعت کا صحرا رہا، اس زبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے خشک کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ جو زباں جس کو سب ان کی کنزی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، صاحب کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے عزیزوں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام عاشقوں اور تمام دیوانوں اور تمام امتیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی امت میں پیدا ہونے والے کچھ لوگ بار بار کہا کرتے ہیں اولیاء کے مزار پہ جانا شرک ہے، اولیاء کے مزار پر چادر پیش کرنا بدعت ہے، اولیاء کے مزار پہ جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اولیاء کے مزار پہ جا کے لوگ تمام حرکتیں تمام خرافاتیں کرتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہے، اور یہ کام صرف سنی بریلوی لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیزوں، مختصر میں جواب یہ دیتا ہوں اور پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث بھی سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ ایمان کرو تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم بریلویوں کے سردار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا اپنی کتاب کے اندر تحریر فرما کے ہمیں زور دیا۔ آپ نے فرمایا مزار کو چومنا یا مزار کو چھونا یا مزار کا طواف کرنا یا مزار کا طواف کے بعد میں سجدہ کرنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے، ایسا بالکل نہ کرے کیونکہ حرام ہے اور حرام کا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں جب آپ کبھی بھی اجمیر شریف یا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کسی بھی بزرگ کے درگاہ پہ آپ جاتے تھے تو آپ ان کے مزار سے دور ہو کر کھڑے ہو کر وہیں سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ میرے پیارے عزیزوں، ہمیں اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں مزار پہ جانے کا طریقہ بتایا ہے، نہ کہ وہاں سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر قول کو لوگ مان لیں تو مومن کامل ہو جائیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک کہ مزار پر چادر پھٹ کر بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک دوسرا چادر اس پہ نہ چڑھایا جائے، دوسرا چادر اس مزار پہ نہ پیش کیا جائے۔ مزاروں کے جو پھول اور اگر بتیاں لوبان پیش کرتے ہو ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، مسکینوں کو بیواؤں کو دے دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو یہ فرمایا، حالانکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ باتیں ان کو بتائی جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بھلا برا کہتے ہیں، کہتے انہیں کیا آتا تھا، انہوں نے کیا کہہ دیا۔ حالانکہ یہ کام جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی بات اگر کر رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا، خود اس پر عمل کر کے بھی آپ نے دکھایا ہے۔ تقویٰ میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ افضل ہے۔ آپ کے وقت میں آپ کے جیسا کون تقویٰ والا تھا، پرہیزگار کون تھا، علم اور حکمت والا کون تھا، دونوں ہاتھ سے لکھنے والا کون موجود تھا، کہ جس کو مہربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمارا بیٹا ہے، روحانی بیٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنی جو ہوتے ہیں مزار پہ جا کے شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ مزار والوں کو شریک کرتے ہیں۔ تو آج اسی کی
دلیل دینا چاہتا ہوں میں، تاکہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک تماشا بھی لگ جائے اور ان کے دل پر ایک ٹھیس بھی پہنچ جائے، تاکہ وہ حدیث کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں اللہ جل شانہ اپنے کچھ بندوں سے دریافت فرمائے گا کہ ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا تو تو نے ہمیں کھانا کیوں نہیں دیا؟ لوگ کہیں گے رب العالمین تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جل شانہ فرمائے گا، اے بندو سنو، بے شک میں کھانے پینے سے پاک ہوں، لیکن جو فلاں بندہ میرا گیا تھا تمہارے دروازے پر تم سے کھانے کا سوال کیا تو تم نے اس کو دھتکار دیا تھا، دراصل زبان تو اس کی تھی لیکن بول میں رہا تھا۔ اللہ جل شانہ پھر فرمائے گا، اے لوگوں یہ بتاؤ میں نے تم سے کپڑا مانگا تھا، لوگ کہیں گے اللہ تجھے کپڑے کی حاجت کب سے ہونے لگی؟ تو کپڑے سے بھی پاک ہے مولا۔ مولا کریم فرمائے گا، سنو فلاں بندے کے شکل میں میں گیا تھا اور تم سے میں کپڑا مانگ رہا تھا، حالانکہ زبان اس کی تھی اور بول میں رہا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جب کوئی اللہ کی ابتدا میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اے لوگوں سنو، وہ اللہ کا بندہ و اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غمز ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے، اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کر کے آیت کریمہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اے لوگوں سنو، اس کی زبان اللہ کی زبان، اس کی نظر اللہ کی نظر، اس کی سماعت اللہ کی سماعت ہوتی ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا، اس کا بیٹھنا اللہ کا بیٹھنا، اس کا سونا اللہ کا سونا ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ جتنے ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام ہیں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تو ان کی زبان سے جو نکلتا تھا اللہ اسے پورا کر دیتا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوبین ہو گئے تھے، اللہ کے محبوب بندے ہو گئے تھے اور اللہ کے دوست۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جس نے میرے دوستوں سے بغض رکھا، حسد رکھا، اسے تکلیف دیا، اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اب اللہ کس کو اپنا دوست رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ بہت بڑے اہل حدیث ہیں، اہل علم ہے اور ہم یہ غلط کام نہیں کرتے، ارے مردودوں خاص کر آج کا ویڈیو تو تمہارے لیے ہی ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے اور حدیث تو تمہارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو بخاری کا رٹ لگاتے، بخاری کا جب نام کو بخار آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑے کہتے بخاری کے ہم پڑھنے والے ہیں۔ ارے صحیح ستہ کی حدیث ہے، تم ضعیف، تمہارے پاس زیادہ تر حدیثیں ضعیف ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں صحیح ستہ کے اندر تمام حدیثیں موجود ہیں، اگر بخاری ہی معتبر ہے قرآن کے بعد تو خالی تمہارے یہاں نہیں ہمارے یہاں بھی وہی کتاب معتبر ہے، لیکن ابن ماجہ شریف بھی ہے، ترمذی شریف بھی ہے، داؤد شریف بھی ہے اور تمام کتابیں موجود ہیں جس کو ہمارے علماؤں نے تحریر کیا، ان کتابوں سے نقل کیا، اسی سے پڑھ کر ہم تمہیں حوالے جواب دے رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرما بردار ہو جاتا ہے، حق اور حلال پر اپنے آپ کو کر دیتا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کا محبوب اور اس کا دوست ہو جاتا ہے، پھر اس کا چلنا رب کا چلنا ہوتا ہے، اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو رب کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ظلموں کا زیارت کرتا ہے، اور وہی ہے خواجہ نظام الدین اور وہی ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن السنجری، حضرت شادر پاک، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بابا حاجی علی بمبئی والے، اور جو مخدوم بابا ہے ماہم والے، اور تمام اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے نام پر فدا کر کے فنا کر دیا، اور اللہ کے سوا کسی کو مطلب ہی نہیں تھا، اس سوائے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، تو وہی تو اللہ کے دوست ہیں اور وہی تو اللہ کے اولیاء ہیں، اور جب اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کے بارگاہ میں اللہ
سے دعا کرنا کوئی برائی نہیں ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ سے کچھ طلب کرنا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، کیونکہ جو علم والا جاتا ہے تو بھی جانتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں ہے، مزار والا صاحب مزار ہے، یہ موت کا مزہ چک چکا ہے، کہ اللہ کو موت تو آنے والی نہیں ہے، جاہل سے جاہل بھی اگر ہوگا تو اولیاء کو اللہ نہیں مان سکتا۔ میرے پیارے عزیزوں، آج بھی وقت ہے تمہارے پاس، سنیوں کو بریلویوں کو برا مت کہو اور